اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم کفر کیسے کرو گے جبکہ تم کو اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، اور تم میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جو اللہ کو مضبوط پکڑتے ہیں تو وہ سیدھے راستے پر ہی چلتے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی حالت پر بھی جان نہ دینا۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے میں مت آنا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اسے یاد کرنا۔ جب تم دشمن تھے تو تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر ہی تھے تو اللہ نے اس سے تمہاری جان بچائی۔ اس طرح اللہ اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر رہو۔ آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں ایک جماعت ہونی ہی چاہیے جو خیر کی طرف بلایا کرے اور برے کاموں سے روکا کرے اور نیک کام کرنے کو کہا کرے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں یعنی سکسیسفل ہیں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بندی کر لی اور اپنے پاس کھلے احکام آنے کے بعد بھی باہم اختلاف یعنی خلاف جانے لگے، اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال پوچھیں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو سزا کا مزہ چکھو اس لیے کہ تم کافر ہو گئے۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی آیت ہے جو صحیح پڑھ کر ہم تم کو سناتے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کی کوئی مخلوقات پر کوئی ظلم نہیں چاہتے۔ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ ہی کی ملکیت یعنی کریشن ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور تمام امور اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، یعنی تمام کام اللہ ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم بہترین جماعت ہو جو عوام الناس یعنی لوگوں کی خدمت کے لیے نکلی ہے، تم نیکی کے لیے کہتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لائے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو اچھا ہوتا، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور اکثر تو کافر ہیں۔ آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آپ کو ہرگز کوئی تکلیف نہیں دیں گے مگر زبانی ایذا۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کو اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، اور پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں بھی یہ جائیں گے وہاں ذلیل و خوار ہی رہیں گے، سوائے ایک ذریعہ اللہ کی طرف سے اور دوسرا ذریعہ لوگوں کی طرف سے، اور یہ اللہ کا غضب میں گرفتار ہیں۔ یہ اس سبب سے ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے بلا کسی سبب کے ناحق۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے بڑھ گئے۔ آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سب برابر نہیں ہیں۔ اہل کتاب میں ایک جماعت راہ راست یعنی صحیح راہ پر قائم ہیں، جو رات کی اوقات میں اللہ کی آیت پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں، اور یہی لوگ اچھے انسانوں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیے جائیں گے، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابل
میں ان کا مال یعنی پیسہ اور اولاد ہرگز کام نہیں آئے گی، اور وہ دوزخی ہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کی مثال جو اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں، کھیتی پر لگ جائیں اور اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنو تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا، وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی میں ذرا سی بھی کوتاہی یعنی کمی نہیں کرتے، وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیت یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اپنی آیت کھول کر بتا دی ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھو تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے اپنی انگلیاں چبا جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ بدبختو غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم کو خوشی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ لکھے ہوئے ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔